بارش کے بعد جنگل میں ہر جانور بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔ سب لوگ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ بندر درختوں پر اچھل کود کر رہے تھے اور سبھی پرندے اپنی اپنی خوبصورت آواز میں گنگنا رہے تھے۔ ایسے میں ایک مور بھی اپنے پر پھیلائے ہوئے خوشی سے جھومنے میں مصروف تھا۔ تبھی اس نے گانا شروع کیا، مگر گانا گاتے گاتے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت ہی بدصورت اور بھدی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاؤں بھی بہت بدصورت تھے۔ وہ اداس ہو گیا اور خاموشی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ سارے جانور اپنی اپنی خوشی میں مصروف تھے۔ تبھی مور کے قریبی درخت پر ایک بلبل آ کر بیٹھا۔ وہ بہت خوبصورت آواز میں گنگنا رہا تھا۔ مور کو اس کی آواز پر رشک محسوس ہوا۔ مور نے دل میں سوچا کہ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی پرندوں کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے۔ لوگ ان کی آواز کھڑے ہو کر سنتے ہیں، مگر میری آواز بہت بھدی ہے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی اداس اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب ایک چڑیا اڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس سے کہا، کیا بات ہے میاں مور، تم پریشان کیوں ہو؟ آج تو خوشی کا سماں ہے، ہر جانور خوشی سے ناچ رہا ہے، مگر تم ایک طرف اداس کھڑے ہو۔ مور افسردگی سے بولا، ہاں میں جانتا ہوں کہ آج خوشی کا موقع ہے، میں بھی گنگنانا چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ میری آواز بہت بری ہے، اسی لیے میں گانا گا کر سب کا دل خراب نہیں کرنا چاہتا، میں خاموش ہی ٹھیک ہوں۔ چڑیا ساری بات سمجھ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ مور اپنی آواز کی بدصورتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے اسے سمجھایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے عقاب کو طاقت بخشی اور بلبل کو خوبصورت آواز، اور تمہیں بھی بہت ہی خوبصورت پروں سے نوازا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی خوبیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنی خامیوں پر پریشان نہ ہو، بلکہ ان خامیوں کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔ اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے، اور اسی میں سکون کا راز چھپا ہے۔ مور بھی اس کی بات سمجھ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ناشکری پر معافی مانگی اور سب کے ساتھ مل جل کر کھیلنے لگا۔